11 نومبر پارٹ 4۔ اسے اس غیر ملکی کا انتظار تھا جو ماڈل کالونی والی عمارت سے یوکاوا کی گاڑی میں فرار ہوا تھا۔ ممکن ہے اسی کا نام ہیمفرے نیکولائے رہا ہو، لیکن یہ لڑکی لیزی، یہ تو یوکاوا کے ساتھ تھی اور اب یوکاوا کے قاتل کے فلیٹ میں نظر آ رہی تھی۔ اسے بہرحال وہیں رک کے لیزی کے متعلق معلومات فراہم کرنی تھی۔ آدھے گھنٹے تک وہ اسی سڑک پہ وقت گزاری کرتا رہا۔ آخر کار وہ سفید فام بھی دکھائی دیا، لیکن گاڑی یوکاوا والی نہیں تھی۔ گاڑی چھوڑ کے وہ فلیٹ میں چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد ایک وزنی سا بیگ اٹھائے ہوئے باہر آیا۔ لیزی اس کے ساتھ تھی۔ دونوں گاڑی میں بیٹھ گئے۔ کار چل پڑی۔ عمران کو اپنا ریڈی میڈ میک اپ چڑھانا پڑا، وہی پھولی ہوئی ناک والا۔ اگر فلیٹ میں لیزی سے ملاقات نہ ہوئی ہوتی تو پھر اس کی ضرورت پیش نہ آتی۔ تعاقب جاری رہا۔ کچھ دیر بعد اگلی گاڑی کیفے ارغنو کے سامنے رکی تھی۔ غالباً وہ لوگ لنچ کرنا چاہتے تھے۔ ان کے ہال میں داخل ہو جانے کے بعد عمران نے بھی اسکوٹر سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پہ لگا دیا۔ ہال میں پہنچا تو اتفاقاً ان دونوں کے قریب ہی 2 میزیں نظر آئیں جو خالی تھیں۔ عمران بھی وہیں بیٹھ گیا تھا، یہاں سے وہ ان کی گفتگو سن سکتا تھا۔ لیزی کہہ رہی تھی، میرا مشورہ ہے کہ تم بھی میرے ساتھ چلو۔ نہیں، اس طرح کھیل بگڑ جائے گا، تمہیں مجھ سے ملنا نہیں چاہیے تھا۔ خیر، اب سیدھی تم وہیں جاؤ جہاں تم مقیم ہو۔ پھر تم کہاں ملو گے؟ مجھے تم 3056 پر رنگ کر سکتی ہو۔ کیا تمہاری موجودہ قیام گاہ میں فون ہے؟ لیکن مجھے نمبر یاد نہیں ہے۔ تم اپنے نمبر نوٹ کر کے مجھے دو، میں تم سے رابطہ کروں گی۔ اس نے اپنی نوٹ بک سے ایک ورق پھاڑ کے نمبر لکھا اور لیزی کو دے دیا۔ اب مجھے دیکھنا ہے کہ وہ لوگ تم سے پھر رابطہ قائم کرتے ہیں یا صرف یوکاوا کی حد تک ہی بات رہ جاتی ہے۔ میں زیادہ تر اس آدمی کے متعلق سوچتی ہوں جس پر مجھے یوکاوا نے مسلط کیا تھا۔ وہ کیسا آدمی ہے؟ کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ کبھی بچوں کی سی باتیں کرتا ہے، کبھی معلوم ہوتا ہے جسے بہت بڑا چالاک ہو۔ مجھے اس کے بارے میں کچھ تفصیل سے بتانا۔ لیزی عمران کی کہانی شروع کر چکی تھی۔ یوکاوا نے اسے روزی کا تعاقب کرتے دیکھا تھا۔ ایک دن وہ 11 نومبر کا حوالہ بھی دے بیٹھا۔ اس سے اسے تشویش ہوئی اور اس نے اس کی اصلیت جاننی چاہی۔ مجھے اس کے پیچھے لگا دیا تھا۔ اگر کسی نے تم سے رپورٹ طلب کی تو میرے لیے آسانی ہوگی، کیونکہ یوکاوا کے بعد ان کا اور کوئی آدمی فی الحال تو میری نظر میں ہے نہیں۔ لیکن یہ سب ہوا کیسے؟ پھر بتاؤں گا۔ تم جلدی سے لنچ کرو، یہاں سے ٹیکسی لے لینا، ٹھیک ہے؟ لڑکی کچھ نہیں بولی تھی۔ اس نے خاموشی سے کھانا کھایا، کافی پی اور پھر لیزی اس کو وہاں چھوڑ کے چلی گئی باہر۔ عمران ہیمفرے نیکولائے کے اٹھنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس دوران میں وہ کافی پیتا رہا۔ لیزی کے رخصت ہو جانے کے بعد اس نے ویٹر سے بل طلب کرنے میں جلدی کی تھی۔ پتہ نہیں ہیمفرے بھی اٹھ جائے اور وہ اس کا سراغ کھو بیٹھے۔ ہیمفرے اطمینان سے بیٹھا پائپ کے کش لے رہا تھا۔ لگتا تھا اسے کوئی جلدی نہیں ہے۔ بڑا سکون تھا۔ وہ معمر ضرور تھا، لیکن آنکھوں سے ظاہر ہونے والی توانائی حیرت انگیز تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے پائپ کی راکھ ایشٹرے میں جھاڑی اور اٹھ گیا۔ عمران اسی وقت اٹھ گیا تھا جب وہ اپنا پائپ خالی کر رہا تھا۔ جب وہ اپنی گاڑی تک پہنچا، عمران اپنے اسکوٹر تک پہنچ گیا تھا۔ ایک بار پھر سے تعاقب شروع ہو گیا، لیکن اس بار سفر زیادہ طویل نہیں تھا۔ ہیمفرے نے اسی عمارت کے سامنے کار روک دی جہاں یوکاوا پہلے گیا تھا۔ وہ سوٹ کیس ہاتھ میں لٹکائے ہوئے گاڑی سے اترا اور عمارت میں داخل ہو گیا۔ عمران نے سر کو خفیف سی جنبش دی اور آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس کی دانست میں یہی ہیمفرے کی منزل تھی۔ اسے پہلے ہی یقین تھا کہ خود اس کا تعاقب نہیں کیا گیا تھا، لہٰذا وہ یہاں سیدھا ایسے ہوٹل میں پہنچا جہاں اس نے ایک کمرہ پہلے ہی لے رکھا تھا۔ یہاں اس نے میک اپ واش کر کے لباس تبدیل کیا اور گھر کی طرف چل پڑا۔ لیزی کوئی فی الحال چھیڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اسے صفدر سے رپورٹ لینی تھی۔ فون پر اس نے نمبر ڈائل کیے، جواب نہ ملا۔ شاید وہ ابھی تک گھر واپس نہیں آیا تھا۔ اب اس نے ہیڈ کوارٹر کے نمبر ڈائل کیے۔ ساری کالز جولیا ریسیو کرتی تھی۔ دوسری طرف سے اس کی آواز سن کے بحیثیت X2 بولا، صفدر کی کوئی کال آئی تھی؟ نہیں جناب۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے اسے فون کرتی رہو، جب ملے تو کہنا جو رپورٹ عمران کو دینی تھی وہ براہ راست مجھے دے دے۔ بہت بہتر جناب۔ عمران نے سلسلہ کاٹ دیا اور X2 والے فون سے اٹیچ ٹیپ ریکارڈر کا جائزہ لیتا رہا، پھر اس کا سوئچ آن کر کے کمرے سے باہر آ گیا۔ اب اس کی عدم موجودگی میں صفدر کی کال ریکارڈ ہو جانی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ پھر سڑک پہ تھا۔ اس بار اس نے اسکوٹر گیراج میں چھوڑ کے گاڑی نکالی۔ تھوڑی دیر بعد اس عمارت تک جا پہنچا جہاں لیزی کے قیام کا انتظام تھا۔ وہ وہیں موجود تھی ابھی بھی۔ شب خوابی کے لباس پر اس نے ریشمی سلیپنگ گاؤن پہنا ہوا تھا۔ تم کہاں تھے؟ وہ اسے دیکھ کر اٹھلائی تھی۔ کیا بتاؤں؟
کوئی ایسا فارمولا تلاش نہیں کر سکا۔ کیسا فارمولا؟ یہی کہ تمہیں مذہب بھی تبدیل نہ کرنا پڑے اور شادی بھی ہو جائے۔ کیا مطلب ہے؟ شادی؟ اور کیا مطلب؟ کس کی شادی بھائی؟ تمہاری اور میری، عمران نے شرما کے کہا اور بالکل چغر نظر آنے لگا۔ یہ وہم تمہیں کب سے پیدا ہو گیا کہ میں تم سے شادی کر لوں؟ تب تو پھر بڑی مشکل ہے۔ کیا مشکل ہے؟ ہم مسلمان لوگ تو شادی کے بعد ہی محبت کر سکتے ہیں۔ یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی، مجبوری ہے۔ تم فی الحال نامحرم ہو۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے کہ اس سے محبت نہیں کی جا سکتی۔ شادی کے بعد محرم ہوتا ہے۔ تم واقعی احمق ہو۔ میں نے تمہارے لٹریچر کے ترجمے پڑھے ہیں، ان میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ناول پڑھے ہوں گے، ہاں، وہ سب غیر اسلامی ہیں۔ ان کے مصنفین جہنم میں جائیں گے کیونکہ پرائی بہو بیٹیوں کے پیچھے ہیرو لگا دیتے تھے۔ میں نے انارکلی کا ترجمہ پڑھا ہے، بڑا خوبصورت ڈرامہ ہے۔ کیا انجام ہوا تھا انارکلی کا، یہ یاد ہے؟ عمران نے بچکانہ خوف و دہشت کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا۔ تم مذہبی آدمی تو معلوم نہیں ہوتے ہو۔ کچھ بھی ہو، میں شادی کے بغیر محبت نہیں کر سکتا۔ ارے تو مت کرو۔ یعنی کہ پھر؟ عمران نے احمقانہ انداز میں آنکھیں پھیلائی۔ تو بھی کچھ بھی نہیں۔ تم نے یوکاوا کو شکست دے کر مجھے جیتا ہے۔ ارے تو جیت کر کیا میں اچار ڈالوں؟ اچار کیا؟ مربے کا بھجیا؟ تمہیں اچار کیسے سمجھاؤں؟ البتہ چکھا سکتا ہوں۔ تم بہت زیادہ تھکے ہوئے لگتے ہو، آرام کرو۔ نہیں، میں آرام نہیں کروں گا۔ کیوں؟ پہلے اس کا فیصلہ ہونا چاہیے کہ تم سے شادی کروں یا نہ کروں۔ عمران نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا تھا۔ شادی فضول چیز ہے، پھر محبت کیسے کروں؟ یہ محبت ضروری چیز ہے۔ ناولوں میں تو یہی پڑھا ہے کہ جب دو آدمی ملتے ہیں تو محبت ہو جاتی ہے۔ تمہارا کیا بگڑے گا، ہو جانے دو۔ وہ شرارت آمیز انداز میں مسکرائی۔ عمران کچھ کہنے والا تھا کہ وہ سنجیدگی اختیار کرتی ہوئی بولی، مجھے حیرت ہے۔ کس بات پہ؟ سارا دن گزر گیا لیکن تمہارے لیے ایک بھی فون کال نہیں آئی تھی۔ کس کی آتی؟ میرا بس وہی ایک دوست ہے جس سے تم واقف ہو، اور کسی سے دوستی نہیں ہے تمہاری؟ نہیں، مجھے ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی۔ دوست وقت برباد کرتے اور قرضے لیتے ہیں۔ تمہارے فون کا کیا نمبر ہے؟ انسٹرومنٹ پر تو موجود ہی نہیں ہے۔ 50,212۔ اچھی بات ہے، میں کچھ دیر سونا چاہتی ہوں۔ رات کسی نائٹ کلب میں؟ اوکے، ٹاٹا، عمران ہاتھ ہلا کر بولا۔ وہ سونے کے کمرے کی طرف چلی گئی اور عمران ڈرائنگ روم میں بیٹھا رہا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ گہری سوچ میں تھا۔ اب وہ دبے پاؤں لیزی کی خوابگاہ کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے دروازے کو آہستہ سے دھکا دیا لیکن وہ بند۔ قفل کے سوراخ سے اندر جھانکا، وہ لیٹی سو رہی تھی۔ ہینڈ بیگ عمران کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے اس میں سے چھوٹا سا گیس سلنڈر نکالا جس سے ربڑ کا ایک پتلا سا پائپ منسلک تھا۔ اس نے پائپ کا سرا قفل کے سوراخ کے ذریعے دوسری طرف خوابگاہ میں پہنچایا اور سلنڈر سے گیس خارج کرنی شروع کر دی۔ گھڑی پہ دیکھتا جا رہا تھا۔ 2 منٹ بعد گیس کے اخراج کا سلسلہ منقطع کر کے نل کی قفل سے ہٹا لی۔ اب 3-4 گھنٹے تک تم آرام کرتی رہو، وہ بڑبڑایا۔ ٹیلی فون ڈرائنگ روم میں تھا۔ واپس آ کے اس نے جولیا سے بحیثیت X2 رابطہ کیا۔ صفدر سے ابھی تک رابطہ نہیں قائم ہو سکا جناب۔ جولیا سے اطلاع ملی۔ ماڈل کالونی والی عمارت کا کیا رہا؟ وہاں پولیس نے کوئی لاش نہیں پائی ہے۔ عمارت کرائے پر دینے کے لیے خالی ہے۔ کب سے؟ پچھلے 1 ماہ سے جناب۔ مالک کون ہے؟ کمرشل بینک کی تحویل میں ہے۔ مالک غیر ممالک کے دورے پر گیا ہوا ہے۔ عمران نے اس کے بارے میں تفصیل مانگی اور جولیا کو نمبر بتایا جو لیزی کو ہیمفرے نکولائے سے ملا تھا۔ میں نے نوٹ کر لیا ہے جناب۔ معلوم کرو یہ نمبر کس کا نام الاٹ ہوا ہے اور شہر کی کس عمارت میں ہے۔ بہت بہتر جناب، میں آدھے گھنٹے بعد رنگ کروں گا۔ بہت بہتر جناب۔ عمران نے سلسلہ کاٹ دیا اور چوئنگم نکال کے منہ میں کچلتا ہوا کچھ سوچنے لگا۔ کچھ دیر بعد صفدر کے نمبر ڈائل ملے۔ اس کا فون انگیج تھا۔ 15 منٹ بعد اس نے پھر صفدر کو کال کیا۔ اس بار صفدر کی آواز سنائی دی تھی۔ تم کہاں غائب ہو گئے تھے؟ عمران نے بحیثیت عمران پوچھا۔ بس کچھ نہ پوچھئے، وہ تو جاپانیوں کا ایک ہوٹل ہے، 15-20 عدد وہاں مقیم ہیں۔ یہ شخص جس کا میں تعاقب کر رہا تھا پتہ نہیں کہاں کہاں لیے پھرا۔ آخرکار اس عمارت تک پہنچا جہاں ان لوگوں کا قیام ہے، لیکن وہ خود ان سے الگ رہتا ہے۔ وہ ایڈلفی میں مقیم ہے، کمرہ نمبر 11، گراؤنڈ فلور۔ اس نے ایڈلفی میں اپنا نام ناتو پنگ درج کرایا ہے۔ اس پر گہری نظر رکھو، عمران نے کہا اور سلسلہ کاٹ دیا۔ اب اس نے پھر گھڑی دیکھی اور ہیڈ کوارٹر کے نمبر ڈائل کیے۔ دوسری طرف سے جولیا کی آواز آئی۔
سب سے پہلے اس نے صفدر کی رپورٹ پیش کی، پھر اس نے ٹیلی فون کے نمبر کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ وہ نمبر کسی ڈاکٹر مونرے کا ہے، عمارت 11 پرنسٹن روڈ۔ 11؟ عمران غرایا۔ جی 11 نمبر ہے عمارت کا۔ اچھا، عمران نے کہا اور سلسلہ کاٹ دیا۔ وہ وہی عمارت ثابت ہوئی تھی جہاں یوکاوا پہلی بار گیا تھا۔ عمران تھوڑی دیر تک خاموش رہا، پھر اپنے فلیٹ کے نمبر ڈائل کیے۔ دوسری طرف سے سلیمان نے کال ریسیو کی۔ عمران نے ماؤتھ پیس میں کہا، جوزف کو فون پہ بھیجو۔ بھیج دوں گا جناب، لیکن آٹا ختم ہو چکا ہے اور پیسے بھی ختم ہو گئے ہیں۔ ادھار لے کے کام چلاؤ، میں 2-3 دن کے لیے شہر سے باہر گیا ہوں۔ ارے پیسے دے کر جایا کیجیے، ورنہ میں سب کو چھوڑ چھاڑ کے چل دوں گا۔ اچھا بے، میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں صاحب۔ اچھا جوزف کو بھیج، بکواس بند۔ دوسری طرف سے کچھ نہ کہا گیا، پھر جوزف کی آواز آئی، یس باس، نمبر 6 میں فوراً پہنچو۔ اچھا باس، نمبر 6 یاد ہے؟ یس باس، ایلگن روڈ پہ پہلی عمارت؟ ٹھیک، فوراً روانہ ہو جاؤ۔ اچھا باس۔ عمران نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ تقریباً 8 بجے لیزی جاگی۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ اس نے اٹھ کے روشنی کی اور جمائیاں لیتی ہوئی سلیپنگ گاؤن پہننے لگی۔ تو بیچارہ احمق موجود ہے، وہ خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ بڑبڑائی، کیونکہ اس نے دوسرے کمروں میں روشنی دیکھی تھی، لیکن ڈرائنگ روم میں قدم رکھتے ہی وہ بوکھلا گئی، کیونکہ وہاں بیچارے احمق کے بجائے ایک لئیم شہیم نیگرو بیٹھا نظر آیا۔ اسے دیکھ کے وہ کھڑا ہو گیا۔ خاکی وردی میں تھا اور دونوں جانب ہولسٹرز میں ریوالور لٹک رہے تھے۔ تم کون ہو؟ لیزی ہکلائی، میں جوزف ہوں۔ یہاں کیوں آئے ہو؟ باس کا حکم ہے۔ باس؟ کون باس؟ میں انہیں صرف باس کہتا ہوں، اپنی گندی زبان سے ان کا نام نہیں لیتا۔ وہ کہاں ہیں؟ پتہ نہیں۔ کیا میرے اور تمہارے علاوہ یہاں کوئی نہیں ہے؟ نہیں۔ وہ فون کی طرف بڑھی اور ہیمفرے کے دیے ہوئے نمبر ڈائل کرنے لگے، لیکن دوسری طرف فون میں زندگی کے آثار تو تھے ہی نہیں۔ لائن ڈیڈ ہے، وہ جوزف کو گھورتی ہوئی بولی۔ جوزف کچھ نہ بولا۔ لیزی نے ریسیور رکھ دیا، پھر بولی، اسے تمہیں کیوں بلایا ہے؟ میں نہیں جانتا۔ اچھا میں کچھ دیر کے لیے باہر جا رہی ہوں، آئے تو کہہ دینا۔ یہ ناممکن ہے۔ کیوں؟ تم باہر نہیں جا سکتی۔ کیا مطلب؟ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا۔ تم باہر نہیں جا سکتی۔ اوہ، اس نے کہا اور تھکے تھکے سے انداز میں بیٹھ گئی۔ جوزف بھی اس کے سامنے ہی بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد لیزی نے کہا، کھانے کے لیے تو باہر جانا پڑے گا نا، سب کچھ یہیں موجود ہے، باہر نہیں جانا پڑے گا۔ جوزف بولا، تمہارا باس کیا کرتا ہے؟ میں نہیں جانتا۔ اوہو، تو اس نے وقتی طور پہ تمہاری خدمات حاصل کی ہیں۔ میں کئی سال سے ان کی ملازمت میں ہوں، اس کے باوجود تمہیں نہیں معلوم وہ کیا کرتا ہے؟ نہیں، تم جھوٹے ہو۔ اگر یہ بات کسی مرد نے کہی ہوتی تو گردن توڑ دیتا۔ میں باہر جانا چاہوں تو مجھے روک تو نہ سکو گے؟ وہ دلاویز انداز میں مسکرائی۔ کوشش کر کے دیکھو۔ لیزی خاموش ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے نرم لہجے میں پوچھا، کھانے پینے کا سامان کہاں ہے؟ کچن میں سب کچھ موجود ہے، ریفریجریٹر چل رہا ہے۔ جوزف نے جواب دیا۔ وہ ڈرائنگ روم سے اٹھ کے کچن میں آئی۔ جوزف کے بیان کے مطابق وہاں سب موجود تھا۔ وہاں کا جائزہ لے چکنے کے بعد وہ دروازے پہ مڑی تو جوزف کو کھڑا پایا۔ اوہ، کالے لوگ مجھے ہمیشہ سے اچھے لگتے ہیں، وہ مسکرائی۔ لگتے ہوں گے، ذرا کافی کے لیے پانی رکھ دو نا۔ یہ میرا کام نہیں ہے، باس نے کہا ہے جتنا مجھے میں وہی کروں گا۔ کیا کہا ہے باس نے؟ تمہاری نگرانی، تم باہر نہیں جا سکتی۔ اچھی بات ہے، میں خود ہی کافی بنا لوں گی، وہ ہنس کر بولی۔ ویسے بالکل اپنے باس کی طرح ہی معلوم ہوتے ہو۔ جوزف کچھ نہ بولی۔ لیزی نے کافی کا پانی ہیٹر پہ رکھ دیا اور مڑ کے جوزف کو نیم واں آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ جوزف تو اس کے چہرے کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا تھا۔ آخر اس نے اسے متوجہ کیا۔ کافی پیو گے تم؟ مجھے ضرورت ہوگی تو خود بنا کر پی لوں گا، جوزف نے خشک لہجے میں جواب دیا تھا۔ اگر میں پیش کروں تو میں انکار کروں گا۔ انسانیت چھو کر نہیں گزری۔ اس ریمارک پہ جوزف خاموش رہا تھا۔ اب لیزی ریفریجریٹر سے کھانے کی چیزیں نکال رہی تھی۔ 15-20 منٹ میں اس نے کھانا کھا لیا، کافی کی 2 پیالیاں بھی تیار کی۔ جوزف جہاں تھا وہیں کھڑا رہا۔ ویسے وہ سچ مچ بت لگ رہا تھا۔ وہ کچن سے نکلی اور مڑ کر دیکھے بغیر ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ جوزف پیچھے آیا تھا۔ آخر یہ کس قسم کی نگرانی ہے؟ وہ جھنجلا گئی تھی۔ 3 دن تک اسی طرح نگرانی کروں گا۔ کیوں؟ میرے قبیلے کا یہی رواج ہے۔ میں نہیں سمجھی۔ باس میری شادی تم سے کرنا چاہتے ہیں، جوزف نے غصے میں بولا۔ کیا؟ لیزی بوکھلا کے کھڑی ہو گئی۔ جوزف اپنی رو میں بولتا رہا، بعض اوقات مجھے باس کی زبردستیاں پسند نہیں آتی، لیکن مجبوری ہے، میں انہیں باپ بھی تو کہتا ہوں۔ مجھ سے بولے، جوزف
تم کرسچن ہو اس لیے تمہاری شادی میں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی. لزی کو مذہب بھی تبدیل نہیں کرنا پڑے گا. میں نے کہا باس میں شادی نہیں کروں گا. انہوں نے کہا اداس ہو کر کہ پھر اس لڑکی کا کیا ہوگا. میں مسلمان ہوں اس لیے کسی کرسچن لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا اور اسے بھی پسند نہیں کرتا کہ اس سے مذہب تبدیل کرنے کو کہوں. لہٰذا تم کر لو شادی. اب میں تمہاری نگرانی کر رہا ہوں. میرے قبیلے کا یہی رواج ہے. مرد اپنی منگیتر کی دن رات 72 گھنٹے نگرانی کرتے ہیں پھر شادی ہو جاتی ہے. ارے میں نہیں سمجھ سکتی اس بکواس کا کیا مطلب ہے. وہ الجھ کر بولی میں خود بھی نہیں سمجھ سکتا. کیا تم نے کبھی ان کے سامنے یہ کہہ دیا تھا کہ تمہیں کالے آدمی بہت پسند ہیں؟ ارے جہنم میں گیا وہ اور تم بھی. جانے دو مجھے ورنہ میں ہنگامہ برپا کر دوں گی. کالی آندھی آ جائے تبھی نہیں جانے دوں گا. باس کا حکم. اور اسی وقت دوسری طرف عمران نے ایڈلفی کے روم نمبر 11 کے دروازے پہ دستک دی. وہ ریڈی میڈ میک اپ میں تھا. دروازہ کھلتے ہی عمران کی زبان سے نکلا 11 نومبر. اندر آ جائیے. دروازہ کھولنے والے نے نرم لہجے میں کہا. وہ عمران کی پھولی ہوئی ناک اور گھنی مونچھوں کو غور سے دیکھ رہا تھا. عمران کمرے میں داخل ہو کے بڑے اطمینان سے کرسی پہ بیٹھ گیا. دروازہ کھولنے والا چپ چاپ کھڑا تھا. آج تم نے یوکاوا کو کس کے سپرد کیا تھا دفتر؟ عمران نے پوچھا. میں نہیں جانتا. بیٹھ جاؤ. وہ اسے گھورتا رہا تھا. مسٹر ناتو پنگ، کیا تمہیں یقین ہے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اس میں غلطی کے امکان نہیں ہے؟ کیسی غلطی؟ کیا بات ہے؟ صاف صاف کہو. عمران نے بریف کیس سے لفافہ نکالا اور اس کی طرف بڑھایا. اس نے بڑی بے صبری سے لفافہ چاک کیا اور اب کئی تصویریں اس کے کانپتے ہاتھوں میں تھی. یہ کیا ہے؟ کیا یہ یوکاوا نہیں ہے؟ ہاں وہی تو ہے. لیکن تم دونوں 613 کے چوراہے پہ کس کا انتظار کر رہے تھے؟ تو تم کون ہو؟ تمہارا بھی یہی حشر ہو سکتا ہے. دیکھو. اس نے یوکاوا کی لاش کی تصاویروں کو زمین پہ ڈال دیا اور ہاتھ ملنے لگا. تم یوکاوا کو وہیں چھوڑ کے کیوں چلے گئے تھے؟ تم بتاؤ تم کون ہو؟ میں یہاں اس کا جواب نہیں دے سکتا. اٹھو اور میرے ساتھ چلو. نہیں. وہ ہاتھ اٹھا کے بولا. میں نہیں جاؤں گا. کیا؟ دفتر پنگ نے اپنے ہپ پاکٹ سے ایک چھوٹا سا پسٹل نکال لیا. بتاؤ تم کون ہو؟ اس نے ریوالور کا رخ عمران کی طرف کرتے ہوئے پوچھا. بہت اچھے. بتاؤ ورنہ فائر کر دوں گا. تم سب یقیناً کسی غلط فہمی کا شکار ہوئے ہو. QUSHYMO کا ایک آدمی اس طرح مار لیا جائے گا. میں تم سے پوچھ رہا ہوں تم کون ہو؟ اچھا آؤ قریب آؤ میرے. اس نے اس سے ایک چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر نکالا جس سے ایک ایئر فون بھی اٹیچ تھا. یہ اس کے بریف کیس سے نکلا تھا. ایئر فون میں اسے دیتا ہوا بولا لو سنو شاید تمہیں یقین آ جائے. پنگ نے ایئر فون عمران سے لے کے کان میں لگا لیا. عمران ٹیپ ریکارڈ کا سوئچ آن کر کے اسے بغور دیکھ رہا تھا. پہلے اس کے ہاتھ سے پستول گرا پھر آنکھیں پھیل گئیں پھر وہ لڑکھڑاتا ہوا دیوار سے جا لگا. عمران اس کو اسی حال میں چھوڑ کے ٹیپ ریکارڈر کو احتیاط سے بریف کیس میں رکھنے لگا. پھر وہ اس کی طرف بڑھا اور ہاتھ پکڑ کر بولا چلو نانی اماں انتظار کر رہی ہوں گی. پستول جہاں گرا تھا وہیں تھا اور وہ کمرے سے باہر آ گئے تھے.